نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے. بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں. اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں. یہ اختلاف تھا. 3 جماعتیں تھیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہاں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے. اس بات کا بھی خلاصہ ہوا. اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی. وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے. بلکہ یہ اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے. اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے. سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ. پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ. اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ. پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کیں. اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں. نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے، حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے. ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو. نماز جنازہ 2 طریقے کی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ. تمہاری کثرت جو ہوگی، تمہاری جماعت ہوگی، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ میت کو معاف کر دے گا. ایک روایت. اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے، حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے. دفن کی بعد بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. 2 دن کے بعد، پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے، نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا. اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی عمارت کا. حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے. کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں. حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا. جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا. تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے. لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں. جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو. یہی شریعت ہے. اور لوگوں کو آسانی چاہیے. روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے. بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے. وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے.
کہ ہمارے ہاں ایسا ہے, ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں, ہمارے ہاں اتنی زکات بھی نہیں دینی, آؤ پیچھے چلو, جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم. وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے, دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے, ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے. یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھنا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا, اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے, وہی راستہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا, خلافت کا تھا. اب کون امیر ہوگا, کون امام ہوگا مسلمانوں کا, یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے. صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے, یہ لڑ رہے تھے, مسلسل لڑ رہے تھے. کتنے بازنطینی حکومتیں, ایرانی حکومتیں, رومی حکومتیں, سب ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں. ساسانی حکومتیں, بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا, اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں, اگر امام نہیں ہوتا, تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا. اور پھر پلس ہوا کیا ہے, کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے. مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے, کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے, اب نہیں دیں گے, وہ پھر گئے, مرتد ہو گئے. اور کچھ اسود انسی, طلحہ بن خالد خویلد, اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی. ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں, اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب, وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس سے جا کے شادی بھی کر لی. ایک ہی گھر میں دو جھوٹے, شوہر بھی اور بیوی بھی. اور یہ کذاب دجال, جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے. سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا, سب سے بڑا جھوٹا, اس کو دجال کہتے ہیں. یہ حالات جب پیش آئے, اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا. صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا یہ. تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے, انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی. مدینے والے تھے صحابہ, اور یقیناً وہ بہت ہی ایثار و قربانی والے صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, اپنی اولاد وار دی ہیں, کچھ نہیں رکھا تھا. وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی. وہ آپس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں, انصار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انصار کو ہے. تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی, ایک وہاں مدینہ طیبہ کا ایک مشہور علاقہ تھا, تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ بڑے صحابہ ہیں. یہ آپس میں بات کر بغاوت ہو جائے گی. مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے. مسئلہ حل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان سے, قریش سے, کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں. اس کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا. یہ دونوں قریش خاندان سے ہیں. دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا, اے گروہ انصار, کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو, منظور کرتے ہو, قبول کرتے ہو؟ سارے انصار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے, قریش سے ہونا چاہیے. پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو, میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں, ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے, ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے. سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے. زبردستی خلافت حاصل کر لی؟ نہیں. خلافت کیسے آئی وہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. ثقیفہ بنی ساعدہ, وہ چوٹی پر ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی, ان میں سے کسی ایک کو چن لو. انصار صحابہ سب دیکھ رہے تھے. جیسے حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں, حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے. جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا, نامزد کیا تھا, یہ دو امیدوار ہیں,
ان کو کھڑا کیا گیا چن لو مسلمانوں. تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انصار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو, حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا, تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ. اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان اپنی بیماری کے دوران 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر بڑھایا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا. یہ خلافت شروع ہوئی. یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جیسے ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا, سارے انصار جماعت در جماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا حضرت ابو بکر کے نام پر, کسی کو نہیں. اب ایک چیز بتائی جاتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے. یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چنا ہوا ہے, سب کی اتفاق رائے سے. اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر نہیں تھے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اختلاف تھا اس لیے وہ حاضر نہیں تھے اور وہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے. اور بڑھ کر کے شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر کے رہنا. یعنی حاکم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا, اس کو تقیہ کہتے ہیں. یہ کرتے ہوں گے مولا علی کے بارے میں تم سوچتے ہو؟ حیدر کرار جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا؟ ہرگز نہیں. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود روایت میں آپ کو بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات میں. یہ معاملات ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے بیعت کیا. اب سنیے حضرت علی کیوں نہیں بیعت کیے, 6 مہینے کیوں گزرے؟ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتے ہیں. یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھیں کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے؟ میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے. مسئلہ اب صاف ہو جائے گا. جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں. سنو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں؟ کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. میں نے یہ عہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک, حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤں. اہم کام, آپ جامع القرآن ہیں. قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا, کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا. اب سنو, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا, عرض سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی, میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. اس لیے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا, اختلافات ہوئے تھے, فلاں ہوئے تھے. نعوذ باللہ. اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی, شہادت ہوئی ہے کوفہ میں, اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے, کسی کو خلیفہ بنائیں گے. تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا
کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے، اور ان کی خلافت میں، ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے، اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے، واجبات کتنے، نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو۔ تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، یہ صحیح نہیں تھے، وہ نہیں صحیح تھے۔ اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے، ہاں محقق تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر، تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے، یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورغلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے، تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دین اسلام ہے، پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں۔ دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا، صبح قیامت تک چلے گا۔ بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ سارے علماء سے دور ہو جاؤ، علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ تو نوجوان طبقہ آج کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں تمہیں یاد دلا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے، وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں، مدارس اسلامیہ کے بارے میں، کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا؟ تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج، یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے؟ میرے عزیزو، انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے، پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی۔ بے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو، اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ، علماء کو چھوڑ کر کے۔ اسی وجہ اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں۔ جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہک آنے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا؟ سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی؟ دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے، اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے۔ تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا،
یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے۔ یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے۔ تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی، انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی، جہنم میں ڈالنا ہوا بھی، تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں۔ اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پاخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن، اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں، لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے،
جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو. شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو، قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا. خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس بنیاد سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے. ہاں دینے کی نیت کیا ہو. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے. اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو. اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے، محتاجی پر محتاجی، محتاجی پر محتاجی آئے گی. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا، ان قریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے. اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی. ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا، ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے. قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے. بہرحال میرے عزیزو، میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے، اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، حرام لقمے پیٹ میں اتارے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا، اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، مقام اس کا بلند ہو گیا ہے. تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا، کہا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے. جا کر کے پوچھا گیا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا، ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا، خود کی محنت کی کھاتا تھا. اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی. 2 چیزیں تھی اس کی، 2 چیزیں تھی. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا، جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو. میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا ہے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. روزانہ یہی کہتا تھا میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا. دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا، ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا، اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا. وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے، اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے. رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا، پھر اس کی آمدنی آئی، وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا. میری نظر میں یہی 2 چیزیں علماء نے فرمائی، انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے. حلال کھاتا تھا، حلال کی فکر کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار، رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں، بہت ہیں، لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں.
دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے, تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا جا کر کے, تجزیہ کر لو, لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد, اور دیتی بھی ہیں شروع میں, اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں. حیدرآباد میں ہوا, بنگلور میں ہوا, ممبئی میں, یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی, نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان, اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے, پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو, محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو, تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل چاہتے ہیں. یہی تو سود ہے, یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں, اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو, نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے. حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو, سود کہنے کو, گیمبلنگ کہنے کو, جوا کہنے کو. کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو. یاد رکھو, جس نے جوئے کو دیکھا, جوا بازی کیا نہیں, کھیلا نہیں, دیکھتا رہا, اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا. سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. خطرناک عذاب ہے اللہ کا. جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ. جوا شیطان کی غلاظتوں میں سے, شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ. اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹنگ لگانا, بکنگ کرنا, اور آج کرکٹ کے نام, IPL کے نام پر. اب یہ دیکھیں, پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا. بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا, میچ فکسنگ کرنا, یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں, اسی نام پر. مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے, ایپلیکیشن, کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے, اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ. شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان, میں نے 500 لگایا تھا, 1000 آ گئے میرے پاس. اللہ کی پناہ میرے عزیزو, تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ میچ فکسنگ کے معاملات, بکنگ, بیٹنگ, یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے. سنو حدیث پاک, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سود کھایا یا جوا کھیلا, توجہ, جوا کھیلا, میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں روکا, آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں, لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا, جوا ہو گیا, جوا ہو گیا, پورا کا پورا جوا ہے, گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا, سود کا لقمہ کھا کر کے, اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے, غلیظ جانور کے خون سے رنگا, اس کا کوئی وضو نہیں ہے, اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائے؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو, یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے, قرآن نے بہت پہلے فرما دیا, انما الحیات الدنیا لہو و لعب. دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے, تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی, چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے, کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں, لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے, آوازیں ہو رہی ہیں, کھیل ختم ہوا, ساری سیٹیں خالی, پلیئر بھی چلے گئے, بچا کیا, خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے, تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے, اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا, اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا, کچھ نہیں. اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں, وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے, آخرت پر, مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. ایک بڑے عالم دین تھے, ان کے متعلق میں نے پڑھا, وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی. جو پینلٹی ہوتی ہے, یا تو پھر اس کا
गवर्नमेंट को भरना था चार्ज। टीटी जो था उसने कहा मौलाना साहब रख लीजिए, मैं ही हूं सफर पर, अगले स्टेशन तक मैं हूं, मेरे बाद जो टीटी आएगा उसको मैंने कह देना है, मैं बता दूंगा कि मौलवी साहब सफर पर हैं, वो भी आपको कुछ फाइन नहीं लगाएगा और आगे स्टेशन तक आपको छोड़ देगा। मौलाना साहब ने पूछा कि वो कहां तक चलेगा, आप तो अगले स्टेशन तक जाएंगे, मेरे सामान की कोई पूछताछ नहीं होगी, दूसरा टीटी आएगा जिसको आप बोलेंगे वो कहां तक जाएगा। कहा ट्रेन जहां तक जाएगी वो टीटी रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे और आगे तक जाना है, मुझे और आगे तक जाना है। क्या वो टीटी वहां तक आएगा? कहा कहां तक जाना है? कहा मुझे मैदान महशर तक जाना है, वहां तक जाना है। अगर वो तुम्हारा टीटी वहां पर भी सिफारिश कर देगा और अल्लाह से मेरे इस जुर्म की सजा को कम करवा देगा, मैं खामोश बैठता हूं, तुम मुझसे चोरी करवा रहे हो। उन्होंने अपना वो मुआवजा भर दिया और जाहिर सी बात है उस टीटी के दिल में भी खौफ खुदा ऐसा आया, उसने खुद बयान किया, उसके बाद जिंदगी भर कभी मैंने हराम लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है। आज उम्मत के पास हलाल लुकमे बहुत सारे हैं। शेख अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत मैंने पढ़ी थी। ये पहाड़ों पर जाकर के इबादत करते थे। एक दिन पहाड़ों के ऊपर ये लकड़ियां काटने के लिए भी जाते थे, ला करके बेचते थे काट करके। एक दिन देखा एक थैला वहां पड़ा हुआ है, थैली छोटी सी, और उसको हिला करके देखा तो सोने के सिक्के थे, अशरफियां थी। जाहिर सी बात है रास्ते में अगर किसी को सोने की अशरफियां मिल जाएं तो उसके क्या है, वारे न्यारे हैं। और उन्होंने उठाया, कहा कि दिल तो नहीं चाहता कि इसमें से मैं अपने लिए खाऊं, ये लुक्ता है, लुक्ता के अहकाम अलग हैं शरीयत। उन्होंने कहा मैं ये किसी मुस्तहिक को दे दूंगा। ले लिया, दिल में जरा बराबर खराबी नहीं आई। नीचे आए, पहाड़ से उतर करके देखा एक हबशी गुलाम काला, जिसके होंठ चौड़े थे, माजूर था, हाथ नहीं थे पैर तो थे, माजूर शख्स था, बैठा हुआ था, पसीने में शराबूर था। शेख अली फरमाते हैं मुझे लगा इससे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा, इसके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। आप ले जाकर के वो सोने के सिक्के वाली जो थैली है, अशरफियों की थैली, उस हबशी गुलाम को दे देते हैं, ले तो अपने खर्चे कर, इसमें मजे के साथ जिंदगी गुजार। उस हबशी ने कहा ए अली दक्काक, ले जाओ इसको, जहां से उठाया वहीं रखो, पिछले 1 साल से रोजाना मैं देख रहा हूं, पिछले 1 साल से मैं इसको रोजाना देख रहा हूं, आज तक हाथ नहीं उठाया। मेरे अजीजो, शेख अली दक्काक फरमाते हैं कोई हबशी गुलाम, वो उस जमाने के कुतुब थे जिन्होंने हाथ लगाने को भी मना फरमाया। आज हम उन असलाफ की रोशनियों को भूल करके दुनिया जो हमें है ये करिश्मे दिखा रही है उसके पीछे पड़ गए। मोबाइल एप्लीकेशन में अगर तुम्हें पैसे भरने की बात आ गई, सोचा आसानी से भर दूंगा, कोई नहीं देख रहा है, मैं मैच में बैटिंग लगा दूंगा, किसी एजेंट के पास नहीं गया, इसी एप्लीकेशन में भर दिया, 500 कौन देख रहा है, मेरे अकाउंट से कट गए। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम व खबीर है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, जिसके पास तुम्हें फैसला देना है उसे तो ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। हमसे बच लोगे, आज दुनिया से बच लोगे। दोस्तों अहबाब को छुपा करके तुम जुआ खेल लोगे, लेकिन दोस्तों अहबाब तुम्हारा ना फैसला करने वाले हैं, ना तुम्हें सजा व जजा देने वाले हैं। जिसके पास फैसला होना है उसकी तो शान ये है कि उसे ऊंघ भी नहीं आती, वो गाफिल भी नहीं है किसी चीज से। तुम्हारी हालतें, तुम्हारे दिल की खबरें वो सब जान रहा है। तो याद रखो, जो नौजवान इस आफत और बला में मुलविस हो गए, उनके लिए मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। ये रास्ता जो तुमने चुना है ये इस्लामी रास्ता नहीं है। अब हराम की जो वईदें हैं जानते हो, अल्लाहु अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हराम लुक्मा खाया, सूद का हो कि जुआ का हो, हदीस में सूद के लिए ये लफ्ज आया है। जो रातों रात कमाने के चक्कर में ख्वाब देखते रहते हैं उनके लिए भी सुने आप, पैसे 1 लाख रुपए हैं तो सोचते मार्केट में घुमा दूंगा, लग करके तो आ जाएंगे, लोग अपनी जरूरतों के एतबार से यूज कर लेंगे और मुझे बढ़ा करके दे देंगे। ये जो सूदी कारोबार में जो लोग मुलविस हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सूद 1 लाख 2 लाख खाने की बात अलग है, जिसने 1 दिरहम खाया, 1 लुक्मा खाया, गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना किया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, 100 बार माअज़ल्लाह। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की वईद आई है, इतनी खतरनाक वईद किसी और गुनाह पर मैंने नहीं पढ़ी, इतनी सख्त वईद है हराम लुक्मों के मुतालिक। मुसलमानों को तो इन हालात में मेरे अजीजों अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हर नौजवान को, हर मर्द को, हर औरत को। तुम्हारे लिए हलाल रास्ते कुशादा हैं। तुम नहीं जानते कि अपने मेहनत से कमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल क्या है। देखें, तकरीबन अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश नबियों में एक लक़ब मेरे आका को अता फरमाया, उस लक़ब के साथ किसी और नबी को नहीं बुलाया गया, हबीबुल्लाह।
اللہ کا حبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے. اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے. ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے. ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں. تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری. تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری. لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو. کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے. عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ.